الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں جو آخری بات چل رہی تھی وہ ہم آپ سے اپنی اسناد کا بیان کر رہے تھے اور بات شروع ہوئی تھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے اپنی سند کا اتصال بیان کیا کہ ان کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے واسطوں سے جا کے ملتی ہے اور کس طرح انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے آغاز سے اختتام تک پورا قرآن پاک کہاں سے پڑھا، اور پھر شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ نے سنی کہ شاہ صاحب نے بتلایا کہ باوجود اس کے کہ قرآن پاک کا اردو ترجمہ میں کر رہا ہوں، اساتذہ سے سند ضروری ہے۔ یہ شاہ کا جو لفظ ہے اردو زبان میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ شاہ جو ہے یہ لفظ جب آغاز میں آئے تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑا آدمی، اور شاہ کا لفظ جب آغاز میں آئے کسی آدمی کے نام کے تو اس سے کبھی کبھی سادات کے علاوہ جن لوگوں کا نسب خلفاء میں سے کسی سے جا کے ملتا ہے، جیسے صدیقی ہوتے ہیں اور فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، ان لوگوں کے ہاں شاہ کا لفظ پہلے لاتے ہیں اور شاہ کا لفظ بولا جاتا ہے بڑی شخصیت پہ، بڑے انسان پہ۔ اور یہی شاہ کا لفظ جب آخر پہ آتا ہے کسی نام کے تو وہاں پر مراد سید ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاہ صاحب سادات میں سے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے آدمی تھے، بڑے علامہ تھے، یا ان کا نسب جو ہے وہ خلفاء میں سے کسی سے ملتا ہے رضی اللہ عنہم، تو ان کا نسب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے اس لیے ان کے نام سے پہلے شاہ لگایا جاتا ہے۔ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی پہلے اسی لیے آتا ہے، اور اسی طرح رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی پہلے اسی لیے آتا ہے کہ یہ لوگ ان کا نسب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا ملتا تھا۔ شاہ اشرف علی تھانوی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ یہ شاہ کا لفظ بھی کبھی آپ نے پڑھا ہوگا، تو اردو زبان میں جب یہ ابتدا میں آئے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، اور اگر آخر پر آئے تو وہ شاہ صاحب سے مراد یہ کہ وہ سید ہیں۔ بہت سے شاہ صاحبان ہوتے ہیں تو سید جو ہوتا ہے وہ آخر پہ اپنے نام کے اس نسبت کو استعمال کرتا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی صراحت سے یہ کہا کہ اگرچہ قرآن پاک کا اردو ترجمہ اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اساتذہ سے سند کرنا لازم ہے، کیونکہ اگر سند نہیں کرے گا تو بہت سی چیزوں میں اسے دھوکہ ہو جائے گا۔ مثلا یہ کہ کلام کا آغاز کہاں سے ہے اور کلام کا اختتام کہاں پر ہے، کہاں سے کوئی چیز شروع کرنی ہے اور کہاں کوئی چیز ختم کرنی ہے، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ اس کی ایک دو مثالیں آپ سے آج عرض بھی کریں گے۔ تو جن حضرات نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا اور پھر کچھ حضرات نے جو بعد میں مزید اجازت دی، ان میں سے کچھ شخصیتوں کا ذکر کل ہم نے آپ سے کیا تھا، اور اسی شرمندگی کے ساتھ ایک شخصیت جو خیال آیا کہ ان کا بھی تذکرہ کریں، وہ ابھی بھی زندہ ہیں پاکستان میں، گجرانوالہ ایک شہر ہے، اور مولانا عبدالحمید صاحب مدظلہم ابھی تک حیات ہیں، اور انہوں نے بھی
ہمیں قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کی اجازت دی، اور انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی ساری کی ساری مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مقام تھا ان کا، یہاں تک کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں اپنے دور کا مجدد کہتے تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب ہم لکھنؤ گئے تو مغرب کی نماز کے بعد میں نفل پڑھنے لگا، اور میرے چچا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور میں نے دیکھا کہ حضرت چارپائی پہ لیٹے مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی طبیعت خراب تھی تو چچا جان نے صرف سنتیں پڑھیں اور جا کر ان کی مجلس میں بیٹھ گئے، اور پھر بعد میں مجھ سے کہا کہ نفل پڑھنے سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ حضرت کی مجلس میں بیٹھو. تو مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یو پی میں تھا، اودھ میں مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام تھا. اتنے بڑے آدمی تھے کہ ہے تو ایسے ہی تائید کی بات، لیکن بہت سے بزرگ ایسے تھے جو بغیر ضرورت کے باتیں نہیں کرتے تھے. ہم نے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کس مقام کے آدمی تھے، تو حضرت نے بڑی تعریف کی، اور حضرت نے فرمایا ہم سے کہ ہمارے جو شیخ تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر انہیں دی گئی تو مولانا عبدالشکور صاحب کی ساری زندگی کا مشن یہ رہا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت تعریف کرتے تھے، اور شیعت کا رد ان کی ساری زندگی کا مشن رہا. النجم ایک رسالہ نکلتا تھا لکھنؤ سے، اور اس میں بڑے عالی مضامین، بہت کام کی چیزیں وہ لکھتے تھے. تو حضرت نے ہم سے فرمایا کہ جب ہمارے شیخ تک ان کی انتقال کی اطلاع پہنچی کہ مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو بہت دیر ان پر تاثر رہا، اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جنت میں ان کے استقبال کے لیے اگر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا. یہ انہوں نے غالباً اپنے کشف سے کوئی چیز دیکھی ہوگی تو یہ بات ارشاد فرمائی. یہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. تو مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا. اب بھی دارالمبلغین انہوں نے ایک لکھنؤ میں قائم کیا تھا. تو ہمیں جو سند حاصل ہے مولانا عبدالحمید صاحب سواتی سے، انہوں نے دارالمبلغین لکھنؤ میں حضرت سے ہی ساری چیزیں پڑھی تھیں. اور اللہ ہی کا احسان ہے اور اللہ ہی کا کرم ہے جس کے شکریہ کی ادائیگی کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ جن تین ہستیوں سے قرآن پاک کی تشریح ترجمے کی اجازت انہوں نے محض احسان کر کے ہم نالائقوں کو دی. ان میں تین ایسے تھے جو قرآن پاک کے مفسر بھی تھے، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی. کوئی چھوٹے سے آدمی نہیں تھے. مولانا غلام اللہ خان صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور لکھوائی. اتنا انہیں قرآن پاک پہ عبور تھا. اہل علم نے ان سے اختلاف کیا ہے، کئی لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور ہم بغیر کسی جھجک کے صاف کہتے ہیں کہ ان کی بہت سی علمی تحقیقات تھیں، وہ بڑے آدمی تھے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو اب ہم نے جب بعد میں پڑھا ان مباحث کو تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ فلاں مسئلے میں ان کی رائے زیادہ درست نہیں تھی، اور ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے لکھا ان کی رائے زیادہ وزنی تھی، زیادہ درست تھی. اس کا ہم انشاءاللہ برملا اظہار کرتے رہیں گے تاکہ کوئی شبہ نہ رہے. لیکن اپنی حیثیت میں جو انہوں نے کام کیا وہ اپنی حیثیت میں بڑے آدمی تھے. یہ جو بڑے آدمی ہوا کرتے ہیں نا، ان پہ تنقید اور ان پر معائب اور کوئی ایسی آسان باتیں نہیں ہوا کرتی. وہ جس لیول کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے. ایک بات آپ کو سنائیں، اس سے شاید آپ کو اندازہ ہو
کہ اب ہمارے دور میں بہت سے لوگ جس بڑی شخصیت پہ تنقید کرتے ہیں، بقول علامہ شبلی نعمانی کے، وہ حال یہ ہوتا ہے کہ شبلی کہتے تھے کہ شہرت کا آسان طریقہ ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ کسی بڑی شخصیت کو لے لو اور اس کے معائب بیان کرنا شروع کرو، اس پر تنقید کرنا شروع کر دو، تم خود بخود ہی مشہور ہو جاؤ۔ تو بڑے لوگوں کے رد کے لیے بھی اور بڑے لوگوں کی بات کے لیے بھی ان کو سمجھنے اور پھر اس کا رد کرنے کے لیے بھی بڑا علم درکار ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ جس انسان نے کہیں سے سن لیے دو چار لفظ وہ بڑوں پہ تنقید شروع کر دے۔ لطیفے کی بات ایسے ہی خیال میں آئی، وہ سنانے کی یہ تھی کہ ایک آدمی نے کسی ایک بزرگ تھے ان سے جا کے کہا کہ حضرت آپ سے کیا عرض کریں، مسلمان رہنماؤں کا حال اتنا برا ہے ہندوستان میں کہ یہ بہت سے شراب پیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی دعا کرو اللہ انہیں ہدایت دے، شراب چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے نہایت چپکے سے حضرت کے کان میں کہا کہ حضرت اور تو اور یہ مولوی ابوالکلام آزاد بھی شراب پیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی چھوڑو ان باتوں کو۔ تو انہوں نے زیادہ اصرار کیا کہ حضرت آپ کو بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہیں۔ تو جن سے وہ شکایت کر رہے تھے ان میں بڑی غیرت، حمیت اور بڑا مسلمانوں کا درد تھا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بات پھر کسی سے نہ کہنا، مولانا آزاد بالکل شراب نہیں پیتے۔ تو انہوں نے پھر اصرار کیا کہ حضرت پیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، تم اس کا حضرت میں آپ کو بتاؤں جب تک آپ سے بیعت نہیں ہوا تھا میری حالت بھی یہی تھی، خود دلی میں میرے ساتھ بیٹھ کے فلاں ہوٹل میں پی تھی۔ تو انہوں نے کہا اب تو یقین ہو گیا کہ بالکل ہی نہیں پیتے۔ اس کا حضرت وہ کیسے؟ تو کہنے لگے انہوں نے شراب پینی ہوتی تو گاندھی کے ساتھ پیتے، پٹیل کے ساتھ بیٹھتے، نہرو کے ساتھ پیتے، تیرے جیسے دو ٹکیت کے آدمی کے ساتھ وہ بیٹھ کے شراب پیتے، کیوں اپنے اعمال برباد کرتے؟ تو یہی چیز ہو جاتی ہے کہ آدمی تنقید کرے تو سوچے کس پہ تنقید ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے جو علمی چیزیں ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہمارے اساتذہ میں 3 ایسے تھے جنہوں نے الحمدللہ جو اجازت دی، لیکن قرآن پاک کی تفسیر وہ نہ صرف یہ کہ پڑھے لکھے تھے بلکہ انہوں نے تفسیر لکھی۔ ایک تو میں نے ان کا ذکر کیا، دوسرے مولانا عبدالحمید صاحب سواتی ہیں، بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، اور خاص طور پہ شرفی الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم کلام اور ان کے جو رسائل ہیں وہ انہوں نے ہندوستان سے منگا کے اور اس پہ محنت کی، تحقیق کی اور بہت کچھ پڑھا ہے انہوں نے۔ مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد ہیں، دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پڑھا ہے، اور ان کے درس جو ہوتے تھے روز کے ان کے شاگردوں نے لکھ کے وہ چھاپے ہیں، ان کی نظر سے بھی گزر چکے ہیں۔ 20 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی۔ اور تیسرے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تشریحات، شرح، الفاظ کی بحث یہ چیز نہ ملے۔ اور اب جو حضرت نے قرآن پاک کے باقاعدہ چیزیں کہی تھیں وہ جو آ رہی ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ حضرت نے خود ہم سے یہ بیان کیا کہ میں دہلی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو بستی ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور فرمایا میں اوپر کمرے میں کام کر رہا تھا اور نیچے دسترخوان جب لگا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا جو تبلیغ کے بانی تھے کہ علی میاں کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ لوگوں نے بتایا علی میاں اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو کہا انہوں نے چائے نہیں پی؟ تو پتا چلا نہیں پی۔ تو فرمایا میں خود دے کے آؤں گا۔ تو چائے کا کپ لے کے اوپر تشریف لائے، اور حضرت نے فرمایا دروازہ جب دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت نے مجھے چائے دی۔ میں بڑا شرمندہ ہوا کہ اتنی بڑی ہستی اور ہمارے لیے چائے لانے کا۔ تو حضرت نے دونوں چوکھٹ جو تھے دروازے کو پکڑ لیا اور مجھے میں قریب بالکل کھڑا تھا، مجھ سے فرمایا علی میاں ہم آپ سے اتنا خوش ہیں، کیا چیز دیں؟ تو میں چپ کر کے ان کی بات سنتا رہا، پھر مجھے گلے لگایا اور میرا ماتھا چوما اور مجھ سے فرمایا اچھا جائیے، قرآن پاک کی نعمت آپ کو مبارک ہو۔ تو
تو حضرت فرماتے میں جب لکھنؤ گیا تو میں کچہری روڈ پہ جو مسجد تھی وہاں قرآن پاک کی تفسیر بیان کیا کرتا تھا، اور فرمایا ایسے ایسے مضامین ہمارے خیال میں آتے تھے، ایسی ایسی چیزیں اللہ کی طرف سے الہاماً پتہ چلتی تھیں کہ ہم پھر ڈر گئے، اور ہم نے کہا اگر یہ باتیں ہم لوگوں میں بیان کر دیں تو لوگوں کے سمجھ سے اوپر کی باتیں. تو ان چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ آدمی کتنا بھی لکھ پڑ جائے اپنے طور پہ اساتذہ سے بے نیاز نہیں ہوا کرتا. یہ نہیں ہو جاتا کہ بہت کچھ چونکہ اپنے طور پہ پڑھ لیا ہے اس لیے سر پہ کوئی رہے نا. جب سر پہ کوئی رہتا ہے تو شرم حیا بھی رہتی ہے اور ڈر بھی رہتا ہے، خوف بھی رہتا ہے کہ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، اور شکایت ہوئی تو پھر کیا ہوگا. یہ جو شتر بے مہار کا وقت آ گیا ہے نا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں، کوئی سر پہ نہیں، انٹرنیٹ دیکھ لیا، ہر طرح کے فتوے لے لیے، یہ روش ٹھیک نہیں. تو اس سند کے ساتھ ان سارے حضرات کی جو سند پہنچی اس کے ساتھ ہم نے کل آپ سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا. اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں، یہ جو باقاعدہ ہم اب پڑھ رہے ہیں. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، ہم آپ سے پہلے عرض کر دیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اور 2 پارے ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، پورا قرآن پاک ہو، مگر ہمیں اپنے اطمینان سے الحمدللہ پڑھانا ہے. اس کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے کہ آپ حضرات تھک جائیں گے یا کیا چیز ہوگی، لیکن ہمیں قرآن پاک اطمینان سے پڑھانا ہے. جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا پڑھ لیں گے، بجائے اس کے کہ روانی میں جلدی جلدی چلیں اور سارا قرآن پاک ایسے ہی گزر جائے. اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا پڑھ لیں ہم، لیکن یہ کہ اطمینان سے پڑھیں. سورہ فاتحہ کے کئی ایک نام ہیں، اور فاتحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آغاز ہے. فتح کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کے کھولنے کو. تو فاتحہ سے چونکہ قرآن پاک کو ہم کھول بھی رہے ہیں، قرآن پاک کا آغاز کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، اس لیے یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے بالکل آغاز میں آپ ایک جملہ دیکھیں گے، بالکل اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی پہلے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکیۃ. یہ سورہ ہے فاتحہ اس کا نام ہے، اور مکیۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. سورہ عربی میں کہتے ہیں منزل کو، برج کو، کسی بڑی عمارت کو، کسی بڑے نشان کو. تو گویا ہر سورت جو ہے یہ ایک بہت بڑا نشان ہے. گویا ہر سورت جو ہے یہ بہت بڑی ایک منزل ہے کہ ہم نے ایک منزل کو دیکھ لیا، پھر اس کے بعد دوسرا برج آ گیا، دوسری منزل، دوسری عمارت آ گئی، پھر تیسری آ گئی، یہ چیز ہو گئی. الفاتحہ جو کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کرنے والی ہے سورت، اس کو کھولنے والی ہے، آغاز کرنے والی ہے، ابتدا کرنے والی ہے. اس سورہ مبارکہ کے 25 سے زیادہ نام احادیث میں اور آثار میں آئے ہیں. احادیث میں آئے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے نام گنے. اور آثار کا مطلب یہ ہوتا ہے، اثر کہتے ہیں کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا قول، اور اس پر بھی حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے. محدثین کی اصطلاح میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل کا نام ہی حدیث نہیں، بلکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قول، فعل، عمل، اور اسی طرح تابعین، حتیٰ کہ بعض تو تبع تابعین تک اس دائرے کو وسیع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تبع تابعین تک بھی جتنے لوگوں کے قول اقوال ہیں یہ بھی حدیث میں شامل ہیں. فرق اتنا سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہیں اللہ نے محفوظ رکھا تھا، اور تابعین میں جو لوگ نیک تھے ان کی باتیں مانی جائیں گی، اور تابعین میں جو علیہ باللہ فاسق و فاجر تھے ان کی بات کوئی نہیں مانتا. تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی بھی تھی، تابعین میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی بھی تھی، تابعین میں سعید بن مسیب جیسی شخصیت بھی ہے، اور تابعین میں ہی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یزید بھی اب کہنے کو تابعی ہے، اور حجاج بن یوسف بھی کہنے کو تابعی ہے، لیکن اس امت کے ظالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور تبع تابعین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے،
اسی طرح آگے چل کے دیکھ لیجئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں، لیکن یہ لوگ اچھے تھے اس لیے ان کے اقوال مانے جائیں گے، اور اگر تبع تابعین میں سے کئی ایک مثالیں ہیں برے لوگوں کی، ان کو کوئی نہیں پوچھتا اور ان پہ جرا برابر ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے 25 یا 27 نام جو لکھے گئے ہیں وہ حدیث سے بھی ثابت ہیں اور آثار سے بھی ثابت ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں جو فتوے تھے اس میں بھی یہ چیز آئی ہے۔ اس سورت کو نام دیکھیے آپ، الفاتحہ کے علاوہ سورت الشفا بھی کہا گیا۔ سورت الشفا کا مطلب یہ ہے کہ شفا یعنی بیماری سے صحت کسی کو مل جائے، شفا شین کے زیر کے ساتھ، اور اگر شین کے زبر کے ساتھ اسے پڑھ دیں شفا تو اس کا مطلب ہے کنارہ، کھڈا، کونا۔ اللہ آپ کے بھائی کو شفا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، یعنی خدا آپ کو ایک کھڈے میں کر دے، ایک طرف کر دے، اور اللہ آپ کو شفا دے، شین کے زیر کے ساتھ جب بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، خیر سے رکھے۔ سورت الشفا اسے اس لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب جہاد سے واپس آ رہے تھے تو ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا، تو ہم ایک قبیلے میں گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ہمیں کچھ کھانے کے لیے کچھ چیز دے دو، تو انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں۔ تو ہم ان کے مہمان تھے، انہوں نے ہمیں پوچھا ہی نہیں، تو ہم آگے چل پڑے، اور اس کو کسی چیز نے کاٹ لیا، بچھو نے غالباً ایک جگہ آیا، بچھو نے کاٹ لیا اس کے سردار کو۔ تو وہ آئے لوگ بھاگتے بھاگتے ہمارے پاس اور کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو پڑھنا جانتا ہو، کوئی دم کر دے تاکہ شفا مل جائے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں ہم پڑھ تو دیں گے، مگر یہ بتاؤ تم دو گے کیا؟ پہلے تو نہیں مانتے تھے نا، پھر اب مانے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم بتاؤ کیا ہوگا؟ تو پھر ہوتے ہوتے 30 بکریوں کی بات ہوئی کہ 30 بکریاں ہم لیں گے تب کچھ پڑھیں گے۔ تو جا کر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور جو اپنا تھوک تھا اسے تھتکار دیا، وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم میں مدینہ منورہ بھی قریب آ گیا تھا، خود یہ اختلاف پیدا ہوا کہ ایک چیز کھائی جائے یا نہ کھائی جائے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو جب یہ سارا قصہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے فرمایا یہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ سورہ شفا ہے، یعنی اسے پڑھنے سے شفا مل جاتی ہے اگر مریضوں پہ پڑھ کے پھونکی جائے؟ اور تو آپ نے کہا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ سورت جو ہے رقیہ، دم کرنے والی چیز؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے جی میں یہ آیا، اور آپ یہ بتائیے جو بکریاں ہم نے لی ہیں یہ جائز ہیں یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضْرِبُوا لِي بِهَا سَهْمٍ، میرا حصہ بھی اس میں رکھنا، وہ مجھے دے دا۔ یعنی میرے ذریعے تم نے جب فاتحہ سیکھی ہے تو تم اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ اس سے حدیث سے دلیل لی ہے شافعی اور حنفی فقہا نے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم پر اجرت جائز ہے کیونکہ یہ تعلیم تھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تو ویسے بھی جائز کہتے ہیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ صرف تعلیم کے لیے اجرت جائز ہے اور تعلیم کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے اجرت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام اور بھی بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک چیز ام القرآن بھی ہے۔ حدیث میں کئی جگہ آیا ہے کہ قرآن کی اصل یہ ہے، کہتے ہیں نا ماں کو، تو ام القرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جو قرآن پاک کی اصل ہے، اور مغز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کے خلاصے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی چیز کی اصل جوہر کے لیے، خاصہ جو اس میں ہوتا ہے، جو جوہر ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا یہ گیا ہے، ہمارے اساتذہ کہتے تھے جیسے کہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں کل 6 مضامین، توحید، رسالت، اور اس کے ماننے والے اور انکار کرنے والے، اور آخرت، اور اس کے ساتھ ساتھ احکامات، یہ 6 چیزیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے ان 6 چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ یہ 6 جو ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے اللہ کی توحید، الرحمن الرحیم،
یہ بھی خدا کی توحید ہوئی. مالک یوم الدین یہ قیامت کے دن کا آ گیا، تو قیامت بھی آ گئی اور توحید بھی آ گئی، دو چیزیں. ایاک نعبد اللہ ہم فقط آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ آ گیا حکم، کیونکہ اللہ کا حکم تھا میری عبادت کرو، تو ہم اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ بندوں کی طرف سے اقرار ہو گیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ بھی اسی میں شامل ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھی راہ دیجیے اور ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام کیا. تو وہ کہتے ہیں انعام سب سے پہلے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوا، تو نبوت بھی آ گئی، رسالت بھی، خدا کی توحید بھی آ گئی، قیامت بھی آ گئی، تین چیزیں. اور ماننے نہ ماننے والے وہ انعمت علیہم میں آ گئے، ماننے والے، اور غیر المغضوب اور ضالین یہ دونوں نہ ماننے والے آ گئے. تو وہ کہتے ہیں پانچوں چیزیں یہ آ گئیں. اور چھٹی چیز کیا رہے گی؟ بشارت، ماننا، احکامات، یہ بھی ہو گئے، قیامت بھی ہو گئی. تو توحید، رسالت اور احکامات تین ہو گئے، اور چوتھی چیز قیامت آ گئی، اور پانچویں اور چھٹی چیز آخری آیات میں بیان کر دی. تو کہتے تھے اس طرح سے پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے. اسی طرح ایک اور تقریر بھی وہ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں انسان کو مسئلہ سکھایا. مسئلہ کا مطلب سوال کا پوچھنا. تو اللہ نے تعلیم دی ہے کہ اس میں سوال کیا جائے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جو حاشیہ لکھا ہے وہ بھی ایسا ہے. شاہ صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ سورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ اس طرح کہا کریں. یہ سورت جو ہے اللہ تعالی نے بندوں کی زبان سے فرمائی، یعنی بندوں کو تعلیم دی کہ اس سورت کو ایسے پڑھا کرو، یوں کہا کرو، ہم سے یہ دعا مانگا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے تعلیم دی ہے سوال کی کہ اللہ سے مسئلہ کیا ہے، سوال کیا ہے، مانگنا کس طرح سے ہے. تو کہتے ہیں کہ اور مکحول رحمت اللہ علیہ کی روایت میں بھی آتا ہے وہ اس سورت کو تعلیم المسئلہ کے نام سے یاد کرتے تھے. تو جب اللہ نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو تم نے مانگنا ہے، تو پوری سورہ فاتحہ پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ایک ایک چیز درخواست ہے جو بندہ اللہ کے حضور میں پیش کر رہا ہے. سب سے پہلے اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، کہا پروردگار ساری تعریفیں آپ کے لیے، پھر اس کی رحمت کا بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اپنا بندہ ہونے کا، بے چارگی کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اللہ سے ہدایت مانگی. تو سب سے اچھی چیز جو خدا تعالی سے مانگی جا سکتی تھی وہ اس نے مانگی. اس کے مختلف نام ہیں، اب تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں. مکیتن اس کے بعد لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہ جو لفظ ہے یہ آپ کو قرآن پاک کی کئی صورتوں، ہر صورت کے شروع میں لکھے ہوئے ملیں گے کہ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ غالب اکثریت کی رائے ہے. بس کسی بھی صورت کے بارے میں حتمی اور یقینی طور پر کہنا کہ یہ پوری کی پوری فلاں جگہ نازل ہوئی ہے بہت دشوار ہے. چند ایک صورتیں ہیں جن کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے، ورنہ قرآن پاک کی اکثر صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قطعی حکم لگا دینا کہ یہ ساری کی ساری فلاں جگہ پہ نازل ہوئی ہے نہیں ہو سکتا. مثلاً تبت یدا ابی لہب ہے، اس کے بارے میں یقینی بات ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سورہ فاتحہ کے بارے میں اگرچہ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی کیونکہ مسلمانوں پر نماز فرض ہو گئی تھی مکہ مکرمہ میں، اور کوئی نماز اسلام میں ایسی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اسے سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھا ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ نازل ہو گئی تھی مکہ مکرمہ میں. اور باقی صورتیں کئی ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا. سورہ بقرہ اگلے صفحے پہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیے وہاں لکھا ہے سورۃ البقرہ مدنیۃ، سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اب یہ قطعی اور یقینی بات تھوڑی ہے کہ ساری سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں ایسی آیت بھی ہے جس کے متعلق بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. ہوتا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد یہ بڑی تقسیم ہے بس کہ ہجرت کے بعد جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ مدنی کہلائے گی، چاہے وہ آیات مکہ میں آ کے نازل ہوئی ہیں.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اس کے بعد 2 سال 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 اور 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں آمد کے موقع پہ وحی نازل ہوئی ہے۔ 10 ہجری میں تو آخری حج تھا، وہ جو آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کا دین پورا کر دیا، یہ تو یقیناً مکہ مکرمہ میں بلکہ عرفات میں نازل ہوئی، لیکن اسے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی صورت میں ہے، سورہ مائدہ میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جہاں حکم ہوتا تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو رکھ دیتے تھے۔ تو یہ ہے اصل تقسیم۔ تو قطعی اور یقینی بات اکثر صورتوں کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی، بعض آیات ایسی مل جاتی ہیں، جیسے کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں میں نے اس آیت کو سنا تھا، فلاں وقت میں سنا تھا، تو وہ گواہی مل جاتی ہے، مگر چند ایک آیات کے بارے میں قطعی اور حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی 7 آیات ہیں۔ اس سورہ فاتحہ کی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 8 آیات ہیں، اور یہ جملہ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ ابو عبید کا قول اس کے 8 ہونے کے بارے میں، لیکن آپ کو یاد ہو تو سورہ ہجر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں مثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ کہ مثانی کا مطلب وہ جو چیز وہ آیات انسان کو عمل پہ، انقلاب پہ، زندگی کی تبدیلی پہ آمادہ کرتی ہیں، وہ آیات ہم نے 7 دی ہیں۔ اب ابو عبید کہتے ہیں جو 8 آیات ہیں، تو ابو عبید کے قول کو کوئی نہیں مانتا۔ یہ جملہ اس لیے آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں یہ بڑا اہم نقطہ اور کام کی بات ہے کہ بہت سے مفسرین آراء نقل کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ رائے دی، فلاں نے یہ رائے دی، اور اس رائے کو وہ کہتے ہیں یہ شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب کسی چیز کا الگ ہو جانا۔ حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من شذ، جو کسی جماعت سے الگ ہوا، شذ فی النار، وہ جہنم میں جا گرا۔ جو مسلمانوں سے الگ ہوا ان کی مین سٹریم سے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شاذ اقوال حدیث میں بھی ملتے ہیں، شاذ اقوال یہاں قرآن پاک میں بھی ملتے ہیں، شاذ اقوال تفسیر میں بھی ملتے ہیں، حتیٰ کہ شاذ اقوال حنفی فقہ میں، مالکی فقہ میں ہر جگہ ملتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، بس کسی آدمی کی رائے تھی، بات ختم ہو گئی، اس نے اپنی رائے دے دی، اس کو کوئی نہیں کرتا۔ یہ اصول کی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں، شاذ اقوال کی جگہ آئیں گے۔ ابو عبید نے کہا 8 آیتیں، کون مانتا ہے ابو عبید کی؟ سب کہتے ہیں 7 ہیں، 1-2 آدمی کہتے ہیں 8 ہیں، ایک نے کہا 6 ہیں، تو کون پوچھتا ہے؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ دونوں قول نقل کر دیے ہیں، لیکن کوئی نہیں پوچھتا، کہتے ہیں اس کی رائے تھی، بس ختم ہوئی بات، ہم کیا کریں ان کی رائے۔ اسی طرح حدیث میں منسوخ احادیث، بلکہ قرآن سے شروع کرتے ہیں، قرآن پاک میں ایسی آیات آ جاتی ہیں جو آیات منسوخ ہو گئی تھی، نازل ہوئی تھی کسی دور میں۔ قرات ہے، قرات کی بات کریں تو قرات میں بعض اقوال شاذ آ جاتے ہیں۔ مثلا کسی آدمی نے ایک آیت کو پڑھا تو ایسے پڑھا، اگر تو وہ 7 قاری جو 10 قرات 7 10 کہلاتی ہے نا، 10 قاریوں نے یا 7 قاریوں نے اس کو کہا ہو کہ واقعی یہ آیت اس طرح پڑھی جائے گی، تو اس کو تو مانیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی پڑھتا ہے تو کہیں گے یہ قرات شاذ ہے، یعنی اسے نہیں پڑھا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی روایت کرنا جب تک کہ اس کی تردید نہ کرنی ہو وہ بھی جائز نہیں۔ شاذ قراتیں، یہی چیز جب حدیث میں آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث منسوخ ہو گئی، اور بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا حکم دیا تو پتہ چلا پچھلا حکم کینسل ہو گیا تھا، نیا حکم یہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت شدید محنت اس بات پر کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ناسخ اور منسوخ کا پتہ چلائیں کہ کس چیز نے کس چیز کو کینسل کر دیا۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ آخری فعل دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، آخری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی۔ تو کہتے ہیں جو آخری چیز تھی، اس کا مطلب ہے چھان پھٹک کے آخر پہ اس نتیجے پہ پہنچے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول
اور تو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے نہیں بچ سکے، اسی لیے اپنی صحیح بخاری میں انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل دیکھا جائے کہ کیا تھا۔ مثلا کئی مثالیں ہیں اس کی، ایک مثال آپ سے عرض کرتے ہیں، جب شراب حرام ہوئی ہے تو عربوں کے یہاں شراب کے لیے برتن ہوتے تھے خاص طور پہ، کدو، تربوز، لوکی، سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں بھائی نہ ناراض گوشت کا نام لے لیتے ہیں۔ یہ سبزیاں جو ہیں انہیں کاٹ کر اندر سے اس کا گودا وہ نکال لیتے تھے اور اس پہ لگا دیتے تھے مسالے، تو وہ خوشنما برتن بن جاتے تھے۔ یہ برتن جو تھے شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے، برتنوں کے بھی نام تھے۔ جو قومیں بھی شراب پیتی ہیں ان کی شاعری، ان کا ادب ہوتا ہے ایسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ شراب حرام ہے تو آپ نے فرمایا یہ جو برتن ہیں نا ان کو بھی گھر سے نکال کر پھینک دو۔ چند برس کے بعد جب مسلمانوں میں شراب سے نفرت اچھی طرح بیٹھ گئی تو کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہ اللہ کے رسول وہ برتن آپ نے فرمایا استعمال کرو، کوئی حرج نہیں، تو یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ پہلا حکم جو تھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ ان برتنوں تک سے اجتناب کرایا کہ بالکل اس قسم کا برتن بھی گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ جب دیکھا کہ حکم جم گیا ہے، لوگوں کا دل اس پہ آ گیا ہے، ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں، ان برتنوں کو استعمال کر لو۔ تو دوسری حدیث جو بعد کے دور کی تھی اس نے پہلی حدیث کو کینسل کر دیا۔ آ رہی سمجھ بات؟ یہ ہیں منسوخ روایات۔ اب کوئی آدمی اگر کہے کہ صاحب نہیں حدیث میں آیا جس برتن میں شراب پی جاتی وہ برتن بھی گھر میں نہیں رکھیں گے، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ تو ایسی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلحت سے ارشاد فرمائی تھی، اب وہ مصلحت رہی نہیں۔ تو احادیث جو منسوخ ہو جاتی ہیں ان سے اگر کوئی کافر استدلال کرے کہ اسلام نے تو یہ کہا ہے، شریعت نے تو یہ کہا ہے، تو پھر اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کافر سے، کسی عیسائی سے یہ کہیں کہ حدیث میں یہ آیا، ہم کہیں گے کہ بھئی اس زمانے کا حکم تھا جب ایسے تھا، پھر کینسل ہو گیا تھا۔ 2 نمازیں پڑھتے تھے مسلمان، کوئی 5 نمازیں شروع میں فرض تھوڑے ہی تھیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کوئی 1.5-2 برس پہلے 5 نمازیں ہوئی ہیں، وگرنہ مسلمان صرف صبح و شام نماز پڑھتے تھے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بھی صبح و شام پڑھ لیا کروں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ٹھیک یہی چیز فقہا کے ہاں بھی ہوتی ہے۔ کسی مفتی نے کسی دور میں کوئی فتویٰ دے دیا، لکھنے والوں نے لکھ لیا، اب کوئی آدمی کہے کہ صاحب مالکی فقہ میں تو یہ مسئلہ لکھا ہے، حنفی فقہ میں تو یہ مسئلہ لکھا ہے، تو بات یہ ہے کہ حنفی فقہ اس کا نام ہوگا جو اب بھی متداول ہے، رائج ہے، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، مفتی اس پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ کسی کونے خدرے کا ایک آدمی کسی زمانے میں اس نے فتویٰ دیا، اسے نکال کر کوئی لے آئے اور کہے جناب یہ دیکھیے حنفی فقہ میں تو یوں لکھا ہے، غلط بات ہے، احناف کا وہ مسلک نہیں۔ اسی طرح وہ حدیث بھی نہیں جو منسوخ ہو گئی، اور اسی طرح قرآن پاک کی قرات بھی جو شاذ ہے اسے نہیں مانتے۔ بہت سے انسائکلوپیڈیاز اور بہت سی عیسائی جو کتابیں لکھتے ہیں اس میں وہ اس قسم کی چیزیں جان بوجھ کے داخل کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دکھائیں تمہارا دین تو یہ ہے، اور انہیں کہنا پڑتا ہے کہ صاحب کسی آدمی کی ذاتی رائے ہوگی۔ سب وہ آیات فرمایا لکھا ہے اس پہ کہ 7 آیات ہیں، تو 8 اور 6 کا قول وہ شاذ ہوا، اسے کوئی نہیں مانتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اصول بہت جگہ پہ کام آتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تعوذ ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند میں کل آپ سے عرض کیا تھا نا، اور اس کو پڑھا تھا، یہ جملہ کہلاتا ہے تعوذ، اور تعوذ کا مطلب پناہ میں آنا۔ اور جب کوئی آدمی کہتا ہے اعوذ باللہ تو کہتا ہے پناہ میں جوئم، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ سے اور کا جو لفظ ہے اردو میں یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان سے، اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان کی، ایسے ہوتا ہے استعمال۔ اس لیے
اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ یہ جو جملہ کہا گیا ہے یہ بالاتفاق پوری امت کا اتفاق ہے، قرآن پاک کا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ اصل میں اللہ کی اس بات کی اطاعت ہے جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرات کرو، تو شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالی کے یہاں درخواست دو کہ اللہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے۔ تو اس لیے تعوذ جو ہے کہ اللہ سے یہ درخواست کرنا، یہ پہلا جملہ ہوا مگر یہ قرآن نہیں، ٹھیک ہے سر؟ اس اعوذ باللہ کو کب کب پڑھتے ہیں؟ اس کو پڑھنا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے، تعوذ، اور اس کو پڑھنا چاہیے دوسرا موقع جو ہے وہ نماز ہے۔ ہمارے نزدیک نماز کی پہلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں ثنا کے بعد، سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھنے کے بعد، تو ایک مرتبہ اس مقام پہ پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد بسم اللہ اور فاتحہ پڑھ لے، پھر دوسری تیسری چوتھی رکعت جتنی بھی ہیں آگے کو اس میں بسم اللہ سے شروع کرے گا سورہ فاتحہ کو، پھر اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا۔ نماز میں بس ایک مرتبہ اعوذ باللہ ہمارے نزدیک، حنفی فقہا کے نزدیک پڑھ لینا کافی ہے، اور وہ اعوذ باللہ آئے گی بسم اللہ سے پہلے اور ثنا کے بعد۔ یہ ہے مسئلہ۔ آدمی کہتا ہے کہ اللہ اپنی پناہ میں لے لے، کیوں خدا سے پناہ مانگتا ہے؟ اس لیے کہ اصول اور قاعدے کی چیز ہے کہ جیسے کوئی آدمی گھر بنانا چاہتا ہے تو زمین کو صاف کرتا ہے جھاڑ جھنکار سے، اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں انہیں اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، بس ایسے ہی انسان کہتا ہے دوسرے لفظوں میں کہ خدا بندہ میں تیرے پاک کلام کا آغاز اور تلاوت کر رہا ہوں، اور شیطان ضرور اس میں دخل دینے کی کوشش کرے گا، نئی نئی باتیں سکھائے گا، کچھ کہے گا۔ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس مردود سے۔ رجیم، شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ شیطان عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کے دور ہو جانے کو، تو یہ چونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس لیے اسے شیطان کہا گیا۔ رجیم، رجم سمجھتے ہیں پتھر مارنا، تو یا تو یہ اس لیے رجیم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس پہ لعنت برسائی گئی، لعنت پھینکی گئی، یا اس لیے رجیم ہے کہ شیطان کو دور کر دیا گیا۔ کوئی بھی چیز لے لیں، لیکن بہرحال شیطان مردود سے، اس کے تصرفات سے، یا یہ کہیے زیادہ بہتر کہ اس کے وسوسوں سے اور اس کی شرارتوں سے انسان پناہ مانگتا ہے کہ اللہ آپ اپنی پناہ میں لے لیں تاکہ میں اس تلاوت کا آغاز کر سکوں، اور پھر پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے۔ یہ جو با ہے بسم اللہ میں، اس کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں، 17 ترجمے اس کے ہوئے عربی لغت کے اعتبار سے۔ ایک دو ہی آپ سے عرض کرتے ہیں۔ با کبھی کبھی آتا ہے مدد کے لیے، تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے۔ اسم تو نام ہو گیا نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ کا اسم گرامی، تو اسم جب نام ہوا تو اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے ایک، اور با کبھی کبھی آتا ہے ساتھ کے معنی میں، کوئی بھی ساتھ ہو تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور بسم اللہ اس کا مطلب تیسرا آغاز کرنا، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے۔ اس لیے بسم اللہ کا ترجمہ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے، اور کہیں ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اور کہیں ہوتا ہے اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے۔ یہ سب ترجمے با کی وجہ سے بدلتے ہیں جو بالکل ابتدا میں ہیں۔ بسم اللہ، یہ آپ دیکھیے با کے بعد الف ہونا چاہیے تھا نا، اسم کا الف نہیں لکھا گیا، دیکھا؟ با اسم اللہ یوں ہونا چاہیے تھا نا، الف نہیں لکھا گیا، بلکہ با کو سین کے ساتھ ملا دیا گیا۔ تو بسم اللہ، یہ الف درمیان میں اس لیے اڑ گیا کہ کثرت سے استعمال ہوا ہے، یہ سین اور با آپس میں مل گئے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور ہمارے نزدیک اللہ تعالی کا نام اور ذات ایک ہی چیز ہے،
اسم اور مسمہ میں ہم فرق نہیں کرتے. ممکن ہے آپ میں سے کوئی پڑھے کسی وقت میں پہنچ کے اور علم زیادہ ہو جائے تو مفسرین نے بڑے بڑے اچھے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے اور آدمی الجھ جاتا ہے کہ اسم اور مسمہ میں فرق کیا اور یہ کیا کہتے ہیں. بس اس سب کا خلاصہ اتنا سمجھو کہ ہمارے نزدیک اسم اور مسمہ میں کوئی فرق نہیں. اللہ کا نام وہی ہے جو اللہ ہے اور اللہ وہی ہے جو اس کا نام. دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. اللہ تعالی کے نام کے ساتھ کیا کرتے ہوئے؟ اب آگے کوئی فعل نہیں ہے اس میں. اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے، اللہ کے نام کے ساتھ کتاب پڑھتے ہوئے، اللہ تعالی کے نام کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے. تو اس لیے بہتر بات یہ نقل کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں بسم اللہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کام بھی میں کر رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، اور وہ اپنے طور پہ سوچ لے گا یا اپنے طور پہ زبان سے کہہ لے گا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. یہاں پر پہلے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس چیز کا آغاز کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کو پڑھتے تھے. بہت جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے پڑھنے کی، اور ان میں سے جیسے سواری پر بیٹھتے ہوئے حدیث میں آیا بسم اللہ کا پڑھنا، جیسے نماز میں آیا ہے بسم اللہ کا پڑھنا کہ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ کے بعد، لیکن دوسری تیسری چوتھی رکعت جتنی بھی ہے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. اور اگر کوئی آدمی عادت یہ بنا لے کہ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں شروع کی فاتحہ الحمدللہ سے نماز شروع کر دی اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو یہ گناہ کی بات ہے. ہر صورت کے ہر مرتبہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اسی طرح کھانے پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. ذبح میں بھی بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہنے کا حکم ہے. دو چیزیں ہیں حنفی فقہا نے اس پہ بحث کی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا افضل ہے یا بسم اللہ واللہ اکبر کہنا افضل ہے تو بظاہر ایک واو کا فرق، لیکن حنفیوں کے ہاں اتنا اتباعی سنت ہے، حدیث کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو ذبح کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی الفاظ منقول ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی کا یہ ذاتی نام ہے اللہ، اور یہ نام اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رکھنا جائز نہیں، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے. عبداللہ ہے تو اسے عبداللہ ہی کہا جائے گا، لیاذ باللہ اللہ نہیں کہا جائے گا. اور اللہ تعالی نے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ نے کہا ہے جو میرے ناموں کو بگاڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بغیر وجہ کے خدا کے ناموں کو بگاڑتے ہیں. ایک تو کسی گناہ میں لذت ہوتی ہے نا، یہ بے لذت گناہ ہے. عالمگیری میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھنے مکروہ ہیں، تو جب کوئی آدمی سے پڑھتا ہے تو کہتا ہے حیرت ہے حدیث میں تو آیا اللہ کو سب سے زیادہ اچھے نام لگتے ہیں، یہ کیوں لکھا ہے؟ فقہا نے اس لیے لکھا ہے کہ وہ ان کے زمانے میں اتنی جہالت عام ہو گئی تھی کہ عبداللہ کو بگاڑ کے لوگ دلہ بولتے تھے اور عبد الرحمن کو بھی بگاڑ کے ایسے ہی پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا لوگوں کو بچاؤ، یہ ایسے نام ہی نہ رکھیں. لیکن اصل میں عبداللہ اور عبد الرحمن بڑے اچھے نام، اور جہاں جہالت و معاشرے میں لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے وہ ایسی بات کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو گناہ سے بچانا یہ بھی ایک اچھی بات ہے. عامش رحمت اللہ علیہ تھے اور بہت بڑے محدث تھے. حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں عامش رحمت اللہ علیہ کا نام نہ ہو. عامش کا اصل نام تھا سلیمان بن مہران، اور عامش نے کہتے تھے وہ بھینگے تھے، آنکھیں ٹھیک نہیں تھی، اور علم اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا. حدیث میں امام تھے اپنے زمانے کے. تو ان کے پاس جو پڑھنے آئے لوگ، ان میں سے ایک لڑکا تھا اور اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، تو اس کو لوگ کہتے تھے عارج، لنگڑا. تو
تو ایک دن وہ دونوں نکلے، کوئی چیز بازار سے خریدنی تھی، تو لوگ ہنستے تھے کہ اچھی جوڑی ملی، ایک عامش ہے ایک عارج ہے، ایک لنگڑا ہے ایک بہنگا۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا بھئی تم ہمارے پاس پڑھو ضرور رہو، لیکن ہم تمہارے ساتھ ہم دونوں اکٹھے نہیں نکلیں گے۔ تو اس نے کہا حضرت کس وجہ سے؟ تو کہنے لگے تم نے لوگوں کی بات نہیں سنی، لوگ کیسے مذاق کر رہے تھے؟ ان کا حضرت لوگ کر رہے تھے تو لوگ گناہگار ہوں گے نا۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں میرے بیٹے، لوگوں کو بھی گناہ سے بچانا چاہیے، ہم ایسے کام کیوں کریں جس سے خام خواہ لوگ گناہگار ہوں، تو میں تم اکٹھے نہ ہی جائیں، بس یہی ٹھیک۔ تو اس لیے یہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں تو اصل میں حدیث میں جو آیا ہے وہی صحیح، لیکن لوگ اسے بگاڑتے ہیں، خاص طور پہ اللہ کا نام، اور جو آگے نام آ رہے ہیں آپ سے عرض کرتے رہیں گے، 5 نام اللہ نے اپنے اس ایک صورت میں لے دیے ہیں۔ دوسرا نام یہ ارشاد فرمایا الرحمن، بے حد مہربان۔ رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور اس وزن پہ جتنے لفظ آتے ہیں عربی میں، ندمان، عطشان، فرحان، اس میں شدت پائی جاتی ہے۔ فرحان بہت ہی خوش، رضوان بہت ہی پسندیدہ، رحمان بہت رحم کرنے والا، بے انتہا مہربان۔ اور جب اللہ کی یہ رحمت جوش میں آئی، عروج پہ پہنچی، تو پھر کیا کام اس نے کیا؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس کی انتہائی مہربانی اور انتہائی رحمت ہے اس انسان پہ جس انسان کو قرآن سمجھ میں آ جائے اور قرآن کی تعلیم نصیب ہو۔ وہاں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا اور اس قرآن کی تعلیم دی۔ یہ بہت بڑی مہربانی ہوئی خدا کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے قرآن سمجھ میں آ جائے پھر وہ کسی آدمی کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اللہ نے مجھ سے زیادہ تو اس پر انعام کیا، گاڑی، کوٹھی، حکومت اور چیزیں دیکھ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس علم کی توہین کی جو اللہ نے اسے دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا الرحمن نہایت مہربان، الرحیم، رحیم کا مطلب بے حد رحمت کرنے والا، لیکن یہ جو رحیم ہے عربی قاعدے میں فعیل کے وزن پر آتا ہے، اس کا مطلب ہے بار بار رحمت کرنے والا، ایک بار نہیں، جو مسلسل رحمت کرتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں جو کہ نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ بار بار رحم کرنا جو ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بار بار خطا کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو یہ اس کے لیے بشارت ہے کہ تم بار بار آتے رہو، ہم بار بار مہربانی کرتے رہیں۔ یہ ہے رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، ال جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے بہت سی اس پہ مباحث کیے ہیں۔ 2 باتیں آپ سے عرض کرتے ہیں۔ ال کا یا تو مطلب ہے استغراق، استغراق کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کی تمام جتنی بھی تعریفیں دنیا میں جہاں بھی جو تعریف پائی جاتی ہے للہ، اللہ کے لیے، کوئی خوبصورت ہے تو وہ بھی تعریف اللہ کے لیے، اللہ نے اسے حسن دیا ہے۔ کوئی صاحب علم ہے تو وہ بھی تعریف اللہ کے لیے، اللہ ہی نے اسے علم دیا ہے۔ کوئی آدمی سخی ہے تو بھی تعریف اللہ کے لیے کہ اللہ ہی نے اسے سخاوت اور دولت دی ہے اور جذبہ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یا تو یہ ترجمہ کیا جائے، اور یا پھر ال کو دوسری طرح لیا گیا ہے، ایک ہے کامن ناؤن اور ایک ہے پراپر ناؤن۔ اور جب بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ کامن کو جب پراپر ناؤن میں چینج کرنا ہو تو اس کے لیے ہر زبان میں کچھ قاعدے ہوتے ہیں۔ العرب جب لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص چیز ہو گئی، بیت مثلاً گھر، اور البیت ایک خاص گھر۔ ال جو لگتا ہے وہ اسے خاص کر دیتا ہے۔ ہمارے جو استاد تھے وہ کہتے تھے کہ اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ کچھ خاص تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
اور کچھ خاص تعریفوں سے مراد یہ کہ وہ تعریفات جو الوہیت کے درجے کی ہیں، اللہ ہونے کی وجہ سے ہیں، وہ اسی کے ساتھ مختص، کیونکہ تعریفیں تو ہم ایک دوسرے کی بھی کرتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ جو ایک دوسرے کی ہم تعریف کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے. تو آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ دو طرح کی تعریف ہے، ایک تو تعریف وہ ہے جو اسباب کے دائرے میں کی جاتی ہے، اور ایک تعریف وہ ہے جو اسباب سے اوپر کے درجے میں کی جاتی ہے. مثلا کسی آدمی کے متعلق تعریف کی جائے کہ صاحب آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، اور کوئی کہے کہ آپ بہت اچھی وحی نازل کرتے ہیں، علیہ باللہ یہ جملہ تو کفر کا ہی ہے یا لغو ہے، بیکار بات ہے. تو جو چیزیں اللہ کے شایان شان ہیں ان میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور رب اللہ کا یہ تیسرا نام آ گیا. آپ نے دیکھا اللہ، رحمان، رحیم، اور اس کے بعد رب کی بات آ گئی. اسی لیے یہ رب کا لفظ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے علاوہ کسی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. قرآن پاک میں جہاں آیا ہے وہاں ساتھ کوئی نہ کوئی ضمیر آئی ہے، انہ ربی، وہ میرا تربیت کرنے والا ہے. تنہا فقط رب اللہ ہی کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے عبد الرب کے متعلق کہنا کہ رب صاحب نے یہ کہا تھا، یہ بات درست نہیں ہے. عبد الرب کو عبد الرب بھی کہا جائے گا. العالمین پروردگار ہے تمام جہانوں کا، سارے جہان کا. جہان کتنے ہیں؟ انسانوں کا جہان ایک الگ چیز ہے، جنات کا جہان ایک الگ چیز ہے، فرشتوں کا ایک الگ چیز ہے، جانوروں کا ایک الگ چیز ہے. اس کائنات میں کتنے جہان پائے جاتے ہیں کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے. تو اس لیے بات یہ اللہ تعالی نے سکھائی کہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا. وہی چیز دوبارہ آ گئی. حنفی فقہا کے نزدیک اور مالکی فقہا کے نزدیک یہ جو بسم اللہ ہے نا سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی سورت کا بھی حصہ نہیں. وہ کہتے ہیں یہ بسم اللہ اس لیے نازل ہوئی کہ دو صورتوں میں فرق کر سکے، وگرنہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ کسی سورت کا حصہ نہیں. اور ایک دلیل وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو ابھی تو پڑھا ہے الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ دوبارہ پھر لانے کی کیا ضرورت تھی الرحمن الرحیم؟ ان کی ایک دلیل یہ بھی. تو اللہ تعالی نے پھر اپنے نام کو ذکر کیا، فرمایا بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا. اس رحمت پہ اتنی احادیث ہیں، اتنا کچھ ہے، اس کو کچھ نہیں، اس باب کو کھولتے ہی نہیں. بس ایک حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اور اپنے سامنے بلایا. یہ جتنی چیزیں ہیں نا، رحمت ہے، عزت ہے، محبت ہے، یہ سب عالم غیب میں ان کے جسم تھے، خدا نے ان سے باتیں کی ہیں. تو رحمت کو اللہ نے پیدا کر کے اپنے سامنے بلایا اور اسے کہا ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے. تو اس نے کہا پروردگار مجھے نہ بھیج، یہ لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا جو رحمت تجھ سے کام نہیں لے گا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. اور اللہ نے اس کے 100 ٹکڑے کیے، ذبح کیا اس کو، اور اس کے 100 ٹکڑے کر کے دنیا میں بھیجا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک حصہ اللہ نے تقسیم کیا ہے اس وقت سے جب یہ دنیا بنی تھی اس وقت تک کے لیے جب قیامت آ جائے. حتیٰ کہ تم مرغی کو دیکھتے ہو، جانور کو اس کا پنجہ اپنے بچے پر پڑ جاتا ہے تو وہ فوراً اٹھا لیتا ہے، یہ اس ایک حصے کا اثر ہے. اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے اور کہا ہم ان سے قیامت کے دن کام لیں گے. اتنی وسیع رحمت ہے اللہ، کوئی حد ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ایک چیز لکھی اور فرشتوں سے کہا کہ اسے میرے عرش کے نیچے رکھ دو، اور اس پہ لکھا کہ رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت نے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دی.
میری رحمت غالب آ گئی. تو اللہ کے یہاں رحمت غالب ہے، اس لیے ابتدا یہاں سے کی ہے کہ الرحمن الرحیم، نہایت بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، مالک ہے، بادشاہ ہے اس دن کا جو جزا کا ہے. اس کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے. آپ دیکھیں اس مالک کے لفظ کو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. میم، الف، لام اور کاف نہیں لکھا گیا، یہی ہے نا؟ دیکھا آپ نے؟ مالک جیسے ہم لکھتے ہیں اردو میں ویسے نہیں لکھا گیا، بلکہ میم، لام، کاف لکھ کے میم پر کھڑی زبر ڈال دی گئی ہے تاکہ یہ پڑھنے میں مالک بن جائے. یہ اس وجہ سے ایسے کیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر جو چلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مالک یوم الدین. تو مالک کو ملک جو پڑھا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیسے لکھا جائے؟ اس لیے یہ عثمانی رسم الخط جو ہے اس کے مطابق قرآن پاک کا لکھنا واجب ہے، ضروری ہے. اگر اس رسم الخط کے علاوہ کسی طرح لکھا جائے گا تو وہ جائز نہیں. یہ اتنا محتاط ہے معاملہ اور اتنی احتیاط کی چیزیں ہیں. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں وہ مالک لکھتے ہیں، کیلیگرافی کرتے ہیں تو میم، الف، لام، کاف لکھ دیتے ہیں. وہ درست نہیں ہے لکھنا. قرآن پاک کو ہمیشہ خط عثمانی میں ہی لکھا جائے گا کیونکہ اس پہ ساری قراتیں آ جاتی. دانی نے رحمت اللہ علیہ اور امام جزری رحمت اللہ علیہ نے اس پہ مستقل مباحث لکھی اپنی کتابوں میں، التحسیر میں بڑی اچھی بحث کی. تو مالک یوم الدین، مالک پڑھ لیجئے، ملک پڑھ لیجئے، دونوں قراتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح پڑھا ہے، ملک یوم الدین بھی اور مالک یوم الدین بھی. مالک کا مطلب ہے بادشاہ، ملک کا مطلب، اور مالک کا مطلب آقا. اور اسی کو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شہنشاہ. مسلم میں اور جگہ بھی حدیث آتی ہے کہ شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخنع الاسم، اللہ کو جس بات سے، جس نام سے شدید نفرت ہے، بڑا برا اللہ کو نام لگتا ہے جو، وہ یہ کہ تم کسی کو کہو شہنشاہ. منع کیا اس نام سے. آپ نے فرمایا وہ ایک اللہ ہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہمارے ہاں مذہبی لٹریچر میں بھی دیکھ لیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ لکھتے ہیں نعتوں میں شہنشاہ مدینہ اور شہنشاہ کربلا اور کیا کیا چیزیں. حالانکہ صاف آیا ہے حدیث میں اللہ کو نفرت ہے اس چیز سے کہ کوئی کسی کو کہے شہنشاہ، اور فرمایا کہ اللہ ہے بس وہی بادشاہوں کا بادشاہ، نہیں استعمال کرنا چاہیے اس نام. یوم الدین، قیامت کے دن کا. یہ یوم کا جو لفظ ہے کیا ہے؟ دن کتنا ہے؟ دن ایک تو وہ ہے جو ہم اور آپ کاؤنٹ کرتے ہیں نا، طلوع اور غروب. ایک دن وہ ہے جو شریعت بتاتی ہے، وہ ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. اور ایک دن وہ بھی ہے جو اللہ بتاتے ہیں کہ ان یومن عند ربک، ایک دن تیرے پروردگار کے ہاں 1000 برس کا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن 50,000 سال کا وہ جو دن آئے گا قیامت کا. تو 50,000 برس کا جو ایک دن ہے اللہ کے ہاں، وہ کیا چیز ہوئی؟ تو قیامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کو ایک دن دیا گیا تھا 1000 سال، اور میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا رہا کہ میری امت کے لیے اور بڑھا دیں اور بڑھا دیں. تو پھر میری امت کو 1.5 دن دیا گیا، یعنی 1500 برس. اس سے بعض رات نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ 1500 برس جب پورے ہو جائیں گے، گویا آج سے 75 برس کے بعد پھر قیامت کی علامتیں تیزی سے آنا شروع ہو جائیں گی. تو کچھ بھی ہو، یوم اللہ کے ہاں 50,000 سال کا، لیکن وہ بعض لوگوں پہ اتنی آسانی سے گزر جائے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے ایسے گزر جائے گا. اور بعض لوگوں کے لیے واقعی دشوار ہو جائے گا اعمال کے اعتبار سے. دین جزا، جو کچھ کیا ہے وہی کچھ کاٹے گا. یہاں جو اعمال کرتا رہا ہے اسی کے مناسب حال اسے اجر مل جائے گا. اب دیکھیے چوتھی آیت جو شروع ہو رہی ہے، ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. پہلی 3 آیتوں میں کچھ پتہ نہیں چل رہا
بس اتنا پتا چلتا ہے کہ اللہ سے کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کچھ پتا نہیں، بندے کا کوئی ذکر ہی نہیں. اور یہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ قرآن غائب حاضر کی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک دم سے غائب پہ آ جاتا ہے. تم لوگوں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اور وہ یہ کر رہے تھے. اور قرآن کبھی کبھی بالکل غائب کی باتیں کرتا ہے، وہ یہ کر رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے، اور تم یہ کر رہے. اسی طرح یہ غائب سے حاضر اور حاضر سے غائب کے صیغے قرآن پاک میں بہت جگہ پر آئیں گے. اور یہ عربوں کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ان کے ادب کا ایک حصہ ہے. کسی بھی قوم کا ادب ظاہر ہے کہ اس کے کلام سے جانچا جاتا ہے، دوسری زبانوں سے تو نہیں جانچتے. تو اس لیے پہلی 3 آیتوں میں کچھ پتہ نہیں چل رہا، ایک دم سے بات آگے کہ ایاک نعبدو، اللہ فقط تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. چائے پی لیجیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا صاحب، یہ جو آیت کریمہ ہے ایاک نعبدو، یہ جو آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض حضرات 8 آیات اس میں مانتے ہیں، وہ اس کو ایک آیت شمار کرتے ہیں. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبدو یہ مستقل ایک آیت ہے، یہاں رک جانا چاہیے. و ایاک نستعین، اس طرح وہ 8 آیتیں اس کی کرتے ہیں. لیکن یہ شاذ قول ہے، امت میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں رہا، نہ کسی نے قرآن پاک کو اس طرح پڑھا ہے. 7 آیتیں ہمارے نزدیک بھی ہیں، اور بسم اللہ کے علاوہ 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی. آگے آ رہی ہے بات، آپ سے عرض کرتے ہیں. ایاک نعبدو، اللہ ہم فقط آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ ایاک کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف فقط تیری ہم بندگی کرتے ہیں. اور عبادت یہ بندگی کا نام ہے، اور بندگی سب سے بڑا اور سب سے اعلی مقام ہے جو کسی بھی انسان کو مل سکتا ہے. اس سے بڑا کام اور کوئی نہیں، اس سے بڑا مقام نہیں کہ بندہ بندہ بن کے رہے. اور ایاک نعبدو کا مطلب دوسرے لفظوں میں بھی یہ بھی ہے کہ اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت میں اصل فرق کرنے والی چیز نیت ہے. اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت میں فرق کرنے والی اصل چیز نیت ہے. حضرت نے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں تفسیر میں ایک جگہ بہت اچھی بحث اس پہ کی ہے اور بتلایا ہے کہ اصل میں فرق کرنے والی چیز انسان کی نیت. ایک آدمی اپنے عقیدے میں کسی کے متعلق بھی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی نبی علیہ السلام کے متعلق بھی اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ میرے حالات کو جانتے ہیں سب کچھ، اور جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، نفع نقصان یہ سب چیزیں ان کے اختیار میں ہیں. اب اس عقیدے کے تحت وہ اگر ان کے سامنے ہاتھ بھی باندھے گا تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ ہاتھ باندھنا بندگی کی علامت. سجدہ کرے گا تو بھی شرک ہے، رکوع کرے گا تو بھی شرک ہے، ان کے نام کا کوئی جانور ذبح کرے گا تو بھی یہ شرک ہے. اور اس پہ تقویت الایمان میں مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے لمبی بحث کی ہے، وہ پڑھنی چاہیے. اور اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کسی کے بارے میں اور پھر وہ اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حرام فعل ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، کبیرہ گناہ کیا ہے، مگر شرک نہیں ہے، کیونکہ اصل میں فرق کرنے والی چیز وہ نیت ہے، اس کا ارادہ اور عقیدہ ہے کہ کس عقیدے کے تحت وہ کیا کام کر رہا. یہ فقہا نے اس کی تفصیل لکھی ہے. اور ایاک نعبدو جو یہاں لائے ہیں تو جڑ کاٹ دی شرک کی کہ آدمی کہتا ہے کہ پروردگار فقط تیری عبادت کرتا ہوں، یعنی اے اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں
وہ سب کی سب تیرے ہی ساتھ ہیں، تیرے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ عبادت خواہ مال سے ہو اور وہ خواہ عبادت جان سے ہو، جس طرح کی بھی عبادت ہے وہ گویا اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ عبادت کے مفہوم میں دو چیزیں ہم نے بتایا آپ کو کہ وہ داخل ہیں، ایک معبود کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اسے ہمارے حالات کا علم ہے، اور دوسرے اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ نفع اور نقصان یہ چیزیں اس کے پاس ہیں۔ اس اعتقاد اور شعور کے ساتھ جس کو بھی معبود مانے وہ اس کا مالک قرار پائے گا اس کے عقیدے کے مطابق۔ اللہ کو مانے گا اللہ کی عبادت ہے، اور کسی اور کو مانے گا تو اس کی عبادت کرے گا لیعذ باللہ۔ مدارج السالکین ایک کتاب ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ ابن قیم جو ہے نا، یہ کہنے میں شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے، شیخ الاسلام کے رحمۃ اللہ علیہ، مگر حقیقت میں بعض جگہ پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا علم اور ان کی قلم کی روانی اور جولانی اور ان کے معارف اور ان کے علوم اپنے شیخ سے بھی آگے۔ ہرات ہے نا افغانستان میں، یہاں کے ایک صوفی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، عبداللہ انصاری ہروی، ہرات کے رہنے والے تھے رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی منازل السائرین، عربی میں تصوف پہ، اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے 5 جلدوں میں یا 4 جلدوں میں، اب جو چھپی ہے کوئی کہیں 5 میں کہیں 4 میں، مدارج السالکین کے نام سے، اور بہت اچھی کتاب ہے، اور ترجمہ غالباً ابھی تک اس کا ہوا نہیں اردو میں، مگر عربی کبھی آ جائے پڑھنی لکھنی تو اس کتاب کو پڑھیے گا، اسے پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ مدارج السالکین میں انہوں نے کن کن مقامات پہ بحث کی۔ اور شیخ نے ایک جگہ جو عبارت لکھی ہے مدارج السالکین میں وہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور، عبادت جو ہے وہ نام ہے اس عقیدے اور اس شعور کا، اس سمجھداری کا، اس عقیدے کا، بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کو طاقت حاصل ہے غیبی طور پر، اور اس طاقت کی وجہ سے علی النفع والضرر وہ نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے، اسے یہ طاقت ملی ہوئی ہے۔ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں، شیخ کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ عبادت اس عقیدے اور اس شعور کا نام ہے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کے پاس غیب سے اتنی طاقت موجود ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ فَكُلُّ ثَنَاءٍ وَدُعَاءٍ وَتَعْظِيمٍ تو ہر وہ دعا جو اس سے مانگے گا، ہر وہ تعظیم جو اس کی کرے گا، اور ہر وہ تعریف جو اس کی کرے گا، اس عقیدے اور اس شعور کے ساتھ فَهِيَ عِبَادَةٌ تو یہ اس کی عبادت۔ یہ شیخ نے کہنے کو تو 2 جملے لکھے ہیں، مگر پوری عبادت کا مفہوم اور نچوڑ نکال کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کسی بھی زندہ مردہ کسی شخص کے متعلق، کسی پتھر لکڑی کے متعلق بھی اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے غائبانہ طور پہ طاقت حاصل ہے اور نفع اور نقصان میرا اس کے قبضے میں ہے، تو یہ اس کی ثنا کرے، تعریف کرے تو بھی عبادت ہے، یہ اس کے سامنے جھک جائے تو بھی عبادت ہے، یہ مالی طور پر قربانی کرے، جانور ذبح کرے، یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ یہ سب چیزیں عبادت کی تعریف میں شیخ کہتے ہیں داخل ہے۔ تو اس لیے کسی کے متعلق بھی اپنے عقیدے میں یہ نہیں بات رکھنی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی نفع اور نقصان کا مالک۔ وہ امور جن کا تعلق انسانوں سے نہیں، انسانوں سے بلند و بالا چیزیں، اولاد کا دینا ہے، رزق کی تنگی اور کمی ہے یا بڑھوتی اور اضافہ ہے، دشمن پہ فتح ہے، بارشوں کا برسنا ہے، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں
جو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، ان چیزوں کو کسی کے متعلق بھی سوچ لے آدمی کہ اس کے قبضے اور بس اور اختیار میں یہ چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی ہو، تو جب عقیدہ یہ ہوگا اور اس کے تحت وہ سجدہ کرے، رکوع کرے، بکرا ذبح کرے، دمبا لے جائے، اور یا ان کے سامنے کوئی عبادت کا فعل انجام دے، تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے یا شرک ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر اگر عبادت کے مراسم، عبادت کی چیزیں ان کے لیے بجا لائے گا تو اس سے پھر بھی منع تو کیا جائے گا۔ سجدہ تو نہ کرے، وہ تو اللہ ہی کا حق ہے، رکوع تو نہ کرے، وہ تو اللہ ہی کا حق ہے، لیکن اس کے مشرک ہونے کا فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہے وہ چیز جو فرمائی ہے کہ دیکھو ایاک نعبد، بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار ہم فقط آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک بھی تو ہی ہے، اور میری تمام حاجات اور ضروریات کو بس تو ہی جانتا ہے، اور میں نفع اور نقصان دونوں میں تیرے ہی ساتھ وابستہ ہوں، اور تجھی سے دعا مانگتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ ایاک نعبد جو ہے یہاں تک تو تھا بندہ، اب اس کے بعد کہتا ہے بھائی ایاک نستعین، اے اللہ صرف آپ ہی سے استعانت چاہتا ہوں۔ تو عبادت اور غیر عبادت میں اب سمجھ گئے نا کہ اصل چیز فرق کرنے والی وہ نیت ہے، وہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایاک نستعین، اللہ صرف آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تو اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تیرے علاوہ میں کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ اس مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جس کا تعلق ظاہر کی زندگی کے ساتھ ہے، وہ تو مانگنی ہے، اس کے بغیر زندگی تھوڑے ہی چلتی ہے۔ قرآن پاک میں آیا کہ ذوالقرنین نے کہا اعینونی بقوہ، میری مدد کرو اور یہ لوہا اس کو پگھلاؤ اور یہاں پر ایک دیوار بنانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ثابت ہو۔ آپ کسی سے کہتے ہیں کھانا کھلا دیجئے، پانی پلا دیجئے، یہ کال کر دیجئے، یہ سب چیزیں ظاہری اسباب میں ہیں نا، اس کے بغیر تو زندگی چل نہیں سکتی، وہ چیز صحیح ہے۔ اور ایک مدد مانگنی ہے وہ جو انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں، مثلا بارش نہیں ہو رہی تو آدمی اب کہے کہ صاحب آپ بارش برسا دیجئے، علیہ باللہ، یہ کسی انسان کے بس کی بات تھوڑی ہے۔ کوئی آدمی کسی سے کہے کہ آپ شفا دے دیجئے، ڈاکٹر سے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ دوائی دیں، اسے اچھی طرح دیکھیں، اللہ کرے اسے شفا ہو جائے، یہ تھوڑا ہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب شفا دے دیں۔ تو وہ چیزیں جو اسباب سے اوپر کے درجے کی ہیں اور جن کا تعلق محض ذات باری تعالی سے ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی سے بھی مدد مانگے گا تو وہ شرک کہلائے گا۔ اس لیے استعانت کی دو قسمیں ہمارے اساتذہ کرتے تھے، وہ اسے آسان سا نام دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ استعانت ما تحت الاسباب، اسباب کے نیچے جو ہے عالم اسباب میں، اور ما فوق الاسباب جو اسباب سے اوپر کے ہے، فوقیت ہے اوپر کے درجے میں، تو وہ کہتے تھے ما تحت الاسباب جو اسباب کے درجے میں آتی ہے وہ جائز ہے، بالکل بسا اوقات فرض واجب ہو جاتی ہے، اور جو فوق الاسباب ہے اسباب سے اوپر ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور دعا مانگنے میں سب سے اچھی چیز جسے وہ طلب کر سکتا ہے اپنے پروردگار سے وہ ہدایت ہے، اور کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے صحیح راہ پر ثابت رکھ۔ یہ جو ہدایت کا لفظ ہے قرآن پاک میں دو طرح سے آیا ہے، قرآن پاک ہے کبھی کبھی اس اہدنا اور یہدی اور یہ جو ہدایت کے صیغے ہیں ان کے بعد کوئی اور لفظ آتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے
سورہ انعام کو یہاں پر ایک آپ کو جگہ مل جائے گی. یہ ہے خالص عربی لغت کا مسئلہ. اگر عربی پڑھے ہوئے ہوتے آپ لوگ تو پھر اتنی تشریح کی ضرورت نہیں تھی، مگر ہم آپ سے کوشش کرتے ہیں آپ کو کچھ بات ممکن ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے. سورہ انعام میں 7ویں پارے میں آپ دیکھیے، سورہ انعام پارہ نمبر 7 اور آیت نمبر 87. تین جگہیں آپ کو بتانی ہیں. 87 ملی. یہ اوپر سارا 84 میں دیکھیں گے آپ تو 84 میں سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اوپر شروع ہوتی ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسحاق ان کا بیٹا دیا، پوتے ان کے یعقوب آ گئے، کلن ہدینا ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، ونوحن ہدینا اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی ان سے پہلے، اور ان کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے تھے. پھر آگے آگیا زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے آ گئے نا، ہے نا؟ دیکھ رہے ہیں آخر پہ دیکھیے اس آیت میں 87 نمبر میں 87 میں وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں راہ دکھائی سیدھی راہ کی طرف. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان تمام کو سیدھی راہ کی طرف دکھائی. اب یہاں دیکھیں الہ کا لفظ آیا ہے نا، ہدایت کے لفظ کے بیچ میں اور صراط مستقیم کے بیچ میں الہ کا لفظ آیا ہے. اور وہاں جو آپ نے پڑھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہاں ہدایت میں اور صراط مستقیم کے بیچ میں کوئی لفظ نہیں آیا. ٹھیک ہے، ایک مقام آپ اس کو خیال میں رکھیے گا، نشان میں رکھیے گا. سورہ فتح آپ دیکھیے 26ویں پارے میں جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے. 26ویں پارے میں سورہ فتح جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس جگہ کو دیکھیے. ملی 26ویں پارے میں سورہ فتح. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک. 48 نمبر ہے سورت کا، 48 سورہ کا نمبر ہے. 26واں پارہ 48 سورت کا نمبر ہے. بالکل آغاز سے ہم اسے پڑھ رہے ہیں جہاں دوسری آیت اسی ختم ہو رہی ہے نا، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یہاں دیکھیے ہدایت میں اور صراط مستقیم کے بیچ میں کوئی لفظ ہے نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ دیکھا قرآن پاک میں دونوں طرح آئے گا. کہیں کہیں بیچ میں لفظ ایک آ جاتا ہے جسے عرب اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ حرف جر ہے. حرف جر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بعد جو اس کے لفظ آتا ہے اس کو زیر لگا دیتا ہے. یہ تو جب عربی پڑھیں گے تو 17 حروف ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جار مجرور کی بحث ہے، یعنی کون سے حرف پہ کس حرف پہ کیا فرق پڑتا ہے. جہاں یہ ہدایت اور صراط مستقیم کے بیچ میں کوئی حرف جر آ جائے اس کے معنی اور ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ انعام میں آپ نے دیکھا ہے. وہاں آگے ہے نا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہے نا سورہ انعام میں. ٹھیک ہے، اور کبھی جہاں یہ لفظ نہیں آتا اس کے معنی اور ہوتے ہیں. جہاں یہ لفظ آ جائے الہ، جیسے آ گیا ہے سورہ انعام میں، تو اس کا مطلب ہے اراۃ الطریق،
شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں راہ دکھانا، راہ دکھانا. اور جہاں یہ لفظ نہ آئے اس کا ترجمہ ہے کہ راہ دیکھی بھی ہے، ثابت قدم رکھنا. تو استعمال کی دونوں صورتوں میں فرق ہوا. تو دوسری صورت جو وہاں آ رہی ہے سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، وہاں دیکھ لیجیے صراط مستقیم اور ہدایت کے درمیان کوئی لفظ نہیں نا. تو وہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ میں ثابت قدم رکھ، جما دے. اس کو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ مطلوب تک پہنچا دے. یعنی ہدایت تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے، خدایا اسے کیا کر مطلوب تک پہنچا دے. اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے نا، انہوں نے ترجمہ کیا ہے چلا ہم کو سیدھی راہ. یہ نہیں کہا دکھا ہم کو سیدھی راہ، کیونکہ دیکھنا تو جب ہوتا جب اس ہدایت اور صراط مستقیم کے درمیان کوئی حرف جر ہوتا. کمال کیا ہے شاہ صاحب. یہ جب تک یہ لغت اور یہ سب چیزیں پڑھی بھی نہ ہوں، یہ ترجمے کوئی بچوں کے کھیل نہیں. اگر حضرت ترجمہ کر جاتے دکھانے کا، چلانے کا نہ کرتے تو کتنے ہی تھے جو کہتے شاہ صاحب نے کیسے ترجمہ کر دیا، یہ تو غلط ہو گیا. شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے چلا ہم کو سیدھی راہ. اس کا مطلب ہے اللہ ہدایت تو ہمارے پاس ہے، میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں اے پروردگار تجھے رب مانتا ہوں، اللہ مانتا ہوں، رحمان و رحیم مانتا ہوں، قیامت کے دن کا مالک مانتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. اور اے اللہ یہ جو ہدایت کی راہ مجھے مل چکی ہے، مجھے اس پہ ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ تجھ تک پہنچ جاؤں. یہ نہیں کہتا کہ اللہ یہ چیزیں ہو گئی اور مجھے اب ہدایت کی راہ دے، وہ تو کوئی معنی ہی نہیں ہے. بھی ہدایت کی راہ تو پہلے ہی تم ہو اس پہ. کتنی باریک بات. اس لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے کمال کیا ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیا کہ چلا ہم کو سیدھی راہ. اور یہی معنی زیادہ مناسب ہے یہاں کہ آدمی یہاں اللہ تعالی سے یہ درخواست نہیں کر رہا کہ راہ دکھا، بلکہ التجا کرتا ہے کہ اللہ تو نے راہ دکھا دی ہے اور میری اس ہدایت کو اب قائم رہنے